اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ صبح کو پھر تم لوگوں سے ملاقات ہوگی اور تم اگر چاہو تو اپنے ساتھیوں سے بھی اس معاملے میں مزید مشورہ کر سکتے ہو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، نسیمو نے کہا، اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ وہ اپنے بچے کچے خالی خیموں میں جا کر آرام کریں اور صبح دوبارہ اسی میدان میں جمع ہو جائیں۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ میں اگر چاہتا تو اسی قصے کو اسی وقت ختم کر سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کی اصل نیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات میں کسی خیمے میں تنہا گزاروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ آیا یہ لوگ میرے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ جہاں تک شمرالہ والوں کا تعلق تھا تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ انہیں میری وجہ سے بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور ساری رات اسی طرح تیار اور مستعد حالات میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں واپس جانے کی اجازت دے دوں۔ میں اور نسیمو 2 مشل برداروں کو ساتھ لے کر شمرالہ کے قلعے کی طرف چلے گئے۔ جب میں فصیل کے قریب پہنچا تو فوراً ہی ایک برج میں ایک مشل روشن ہوئی جو گویا اس بات کا اشارہ تھی کہ مجھے دیکھ لیا گیا ہے۔ تمام فوجیوں کو اس بات کی اجازت دے دو کہ وہ اپنے مکانوں پر واپس چلے جائیں اور شہریوں سے کہہ دو کہ وہ آرام سے اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں۔ میں نے نیچے سے چلا کر کہا۔ رات کے اس سناٹے میں میری بھاری آواز بڑے زور سے گونجی اور اس کے جواب میں برج سے مشل کو لہرایا گیا۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ میری بات سن لی گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد میں اور نسیمو اور دونوں مشل برداروں کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب میں کسی خالی خیمے میں آرام کروں گا، میں نے نسیمو سے کہا، اور پروفیسر جلد ہی میں نے اپنے لیے خالی خیمے کا انتخاب کر لیا۔ میں نے نسیمو سے کہا کہ وہ خود بھی جا کر آرام کرے۔ دراصل میں نسیمو کو یہ بات بتا دینا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے لیے کون سے خیمے کا انتخاب کیا ہے۔ اب میں خیمے میں لیٹ گیا اور ساری رات جاگتا رہا، لیکن وہ ساری رات بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئی۔ نسیمو نے اپنے وعدے کی پابندی کی۔ اس کے آدمیوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ لوگ چاہتے تو کم از کم خیمے کو باہر سے آگ لگانے کی کوشش تو کر ہی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی نے میرے خیمے میں داخل ہو کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو پروفیسر، اب میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میں نسیمو اور اس کے ساتھیوں پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی نسیمو اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ میرے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کافی سامان لے کر آئے تھے۔ اب تم ہمارے مہمان ہو فیروز، نسیمو نے کہا۔ ہم تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ ہمارے فوجی بھی اس وقت کھانے میں مصروف ہیں اور کھانا ختم ہوتے ہی ہم لوگ اس علاقے سے بالکل غیر مشروط طریقے پر نکل جائیں گے۔ ہمارا ایک سپاہی بھی موجود نہیں رہے گا۔ شمرالہ والے اب ہماری جانب سے بالکل اطمینان رکھیں۔ میں نے اپنے تمام اہم ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کر لیا اور یہ ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ اب ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ 5 ماہ کی طویل مدت کے دوران ہم نے یہاں پڑے رہ کر شدید نقصانات کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ تم لوگوں کا یہ فیصلہ نہایت دانشمندانہ ہے نسیمو، میں نے نسیمو کی بات سراہتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہ صرف شمرالہ کی بستی والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی بلکہ خود تمہاری بستی کے لوگوں کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگی، جو ایک طویل عرصے سے ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں جو ان کے ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم کئی ماہ کے بعد سکون کا سانس لے رہے ہیں، نسیمو نے کہا، اور ہمارے سپاہیوں کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اب ہم محاصرے کو ختم کر کے اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے روانگی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ میں نے نسیمو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم سب لوگ خیموں سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ صرف وہی خیمہ اپنی جگہ پر رہ گیا تھا جس میں میں یا نسیمو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باقی تمام خیمے اکھاڑے جا چکے تھے اور خیمہ گاہ ویران ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ بار برداری کے گھوڑوں پر سامان لادا جا چکا تھا۔ اب صرف نسیمو کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ نسیمو اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے اجازت لی، مصافحہ کیا اور اس کے بعد وہ لوگ بھی لپک لپک کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بچے کچھ لشکر نے کوچ کر دیا۔ میں خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ فصیل کے برجوں میں موجود شمرالہ کے محافظ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ سردار بورال کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہوگی اور وہ اپنے دونوں خصوصی مشیروں زمبو اور اطرس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوگا اور سخت حیران ہوگا۔ مدارس اور دوسرے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے انہوں نے آرینا کو بھی یہاں بلوا لیا ہو۔ ان لوگوں کے لیے واقعی یہ سب کچھ سخت حیرت اور تعجب کا باعث ہوگا۔ تھوڑی دیر میں نسیمو کا لشکر گرد کے بادلوں میں چھپ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔
मैं अपनी जगह पर उसी तरह खड़ा रहा और थोड़ी देर में वो गर्द भी नजरों के सामने से गायब हो गई और सिर्फ छोटे छोटे स्याह धब्बों के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहा था। मैं लश्करगाह पर नजर डाली। हर तरफ जले हुए खैमों और जली हुई लाशों के ढेर लगे हुए थे। अजोब के फौजी इस कदर वहशतज़दा और खौफ का शिकार हो गए थे कि उन्होंने अपने मुर्दा साथियों को दफन करने की भी ज़हमत गवारा नहीं की थी और इनकी लाशों को चील कव्वों की ग़िज़ा बनने के लिए छोड़ गए थे। मेरे देखते ही देखते गिद्धों का गोल कुछ करीबी दरख्तों से उतरा और लाशों पर पिल पड़ा था। गिद्धों के साथ अब चीलें भी ऊपर से उतरना शुरू हो गई थी। बड़ा दर्दनाक मंजर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता और सुकून से बढ़ता हुआ शमराला के कले के फाटक की जानिब रवाना हुआ। मेरे करीब पहुंचते मेरी किसी हदायत के बगैर ही कले का फाटक खोल दिया गया। मेरे सामने बुराल, जम्बू और इतरस, मदारस और ताकर खड़े हुए थे और सबसे आगे बुराल था और उसके बराबर हंसती मुस्कुराती अरीना खड़ी थी, जिसकी आंखों में मेरे लिए सारे जहां की मोहब्बत से मटाई थी। हमारी कुछ समझ में नहीं आता कि तुमने क्या मौजज़ा कर दिखाया है फिरोज। बुराल ने आगे बढ़कर मुझसे गले मिलते हुए कहा। हम लोग सारी रात अजीबोगरीब मनाजर देखते रहे। हम ऊपर से देखते रहे कि खैमों में धड़ाधड़ आग लग गई और कई बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से तुमको मशल के जरिए आग लगाते देखा। और फिर हमने आजोब के लश्कर में फैली हुई अफरा तफरी भी देखी। हमने उसके फौजियों और मशल बरदारों को मैदान में जमा होते देखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं और तुम अब क्या कर रहे हो। लेकिन हमें इस बात का जरूर अंदाजा था कि तुम इन लोगों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए हो। हम रात को इस बात के लिए तैयार और मुंतजिर खड़े थे कि तुम इधर आकर इशारा करोगे और हम कले का सदर दरवाजा खोलकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। लेकिन काफी देर गुजर गई और तुम नहीं आए। अलबत्ता दूर से मैदान में हमें कुछ यूं नजर आ रहा था जैसे दो आदमियों में कोई दूब मुकाबला हो रहा, लेकिन धीमी रोशनी और काफी फासले की वजह से मंजर साफ नजर नहीं आ रहा था और हम समझ नहीं सके थे कि क्या हो रहा था। इसके बाद काफी देर गुजर गई और जब तुम दो मशल बरदारों और एक और शख्स के साथ इधर आए तो मैंने यही समझा कि अब तुम हमसे फाटक खोलने के लिए कहोगे। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन तुमने आकर हमें हदायत की कि हम अपने घरों को लौट जाएं और आराम कर लें। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बालातर थीं। बुराल कुछ देर के लिए सांस लेने को रुका था और उसकी जगह फौरन जम्बू ने गुफ्तगू शुरू कर दी और अलल सुबह हम ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि आजोब की फौजें बचे कुछ एक खैमे उखाड़ रही थी और कूच की तैयारियां कर रही थी और हमारे देखते ही देखते हमारी नजरों के सामने आजोब के लश्कर के लोग यहां से कूच कर गए थे। तुमने क्या जादू कर दिया फिरोज? बुराल ने पूछा। मैंने इन पर कोई जादू नहीं किया है, मैंने इत्मीनान से कहा, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं शमराला की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो शमराला वालों को अपना गुलाम बना सके। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। आजोब मारा जा चुका है। अचानक कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। आजोब मर चुका है? मैंने सबसे पहले आजोब के खैमे में आग लगाई थी। आजोब उस वक्त खैमे के अंदर मौजूद था और वो जल कर ख़त्म हो गया। इसके बाद जैसा कि तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैंने बेशुमार खैमों में आग लगाकर इन्हें जला डाला और इस तरह आजोब के सैकड़ों सिपाही भी जल कर मर गए। आजोब के अलावा इसकी फौज में मौजूद सबसे बड़ा जादूगर वातर था और आजोब का नायब जार्स भी मारा गया। इतने बहुत से लोगों के मारे जाने के बाद आजोब की फौजियों की कमर टूट गई और उनके सिपा सालार के मशीर नसीमों ने वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने तुम्हें क्यों कर जिंदा छोड़ दिया? बुराल ने हैरत से पूछा। तुम इत्मीनान से इनके खैमों में आग लगाते रहे और इनके लोगों को हलाक करते रहे, इनके फौजियों को तबाह करते रहे और उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करते रहने की खुली इजाजत दे दी। बुराल, जाहिर है कि वो भला मुझे इन सारी बातों की खुली इजाजत किस तरह दे सकते थे? मैंने मामले को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, प्रोफेसर, मैंने तो छुप छुप कर इन पर कारी ज़रबें लगाई थी और जब वो सख्त खौफजदा हो गए तब मैं इनके सामने इस अंदाज में जलवागर हुआ कि गोया मैं आसमानों से भेजा गया कोई देवता हूँ और इनके लिए कोई खुसूसी हदायत लेकर आया हूँ। मैंने अपनी हिकमत अमली से काम लेते हुए इन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। तुमने हम सब पर एहसान अजीम किया है फिरोज, बुराल ने कहा और मेरे साथ कले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अब दरवाजे को बंद रखने का कोई जवाब नहीं था। उसने मुहाफिजों से मुखातिब होकर कहा, इन्हें खुला रहने दो, लेकिन पहली सी गफरत न बरतना कि दुश्मन जा चुका है और उसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं। चुनाचे शमराला की कलानुमा बस्ती के दरवाजे खोल दिए गए और मुसल्लह सिपाहियों ने दरवाजों पर मोर्चे संभाल लिए। वैसे अब इन्हें किसी बात का खौफ नहीं था। बुराल और उसके साथी मुझे और अरीना को अपने साथ लिए हुए अंदर आ गए और हम सब के सब खुश खुरम और मुतमईन लोगों के हजूमों के दरमियान में से गुजरते हुए बुराल के महल में दाखिल हो गए। यहाँ फौरन ही हमारे लिए उम्दा खाने का बंदोबस्त किया गया। शमराला की बस्ती में इस दिन के बाद से अमन सुकून कायम हो गया था प्रोफेसर। अगले दिन से लोगों ने अपने उजड़े हुए खेतों और बागों को नए सिरे से शुरू कर दिया। मुर्दा जमीन में जान डाल दी गई और नई फसलें बोई जाने लगीं। ताहम इन फसलों की तैयारी तक की मुद्दत के दौरान गल्ले की जरूरत बहरहाल अपनी जगह पर थी
لیکن کسی نہ کسی طرح یہ وقت بھی گزار لیا گیا اور شمرالہ کی بستی ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ ارینا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ شمرالہ کی بستی سے کہیں اور جانا نہیں چاہتی، اسے یہ جگہ اور اس جگہ کے لوگ بہت پسند آئے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی یہ طے کیا کہ جب تک ارینا زندہ ہے اور میرے ساتھ رہے گی، اس وقت تک میں شمرالہ ہی میں اپنی زندگی کے دن گزارتا رہوں گا۔ پروفیسر، موسم بدلتے گئے، گرمیاں سردیوں میں تبدیل ہوتی رہیں اور سردیاں گرمیوں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ ماہو سال کا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جاری رہا اور جاری اور ساری لمحے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ منزلیں گرد کی اڑتی رہیں، نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا۔ برال مر گیا، اس کی جگہ لوگوں نے مجھے سردار بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور پھر زمبو کو سردار بنا دیا گیا۔ زمبو کی سرداری کو بھی ایک لمبی مدت گزر گئی، پھر زمبو بھی مر گیا، اطرس بھی مر گیا اور مدارس بھی، تاکر بھی زندہ نہ رہا۔ سب ایک ایک کر مرتے چلے جا رہے تھے اور ارینا کے سر کے بال چاندی کے تاروں کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، بینائی برائے نام باقی رہ گئی تھی، دانت سارے ٹوٹ گئے اور وہ عورت جو ایک زمانے میں پری پہ کر اور حور شمائل ہوا کرتی تھی، اب ایک کچڑی ہوئی بڑھیا ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ شمرالہ کی بستی میں مجھ سے پہلی والی نسل کب کی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ والی نسل کے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے تھے اور ان کی نسل جوان ہو کر پرانی نسل کی جگہ لے رہی تھی، اور میں تھا کہ حسب معمول ویسے کا ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح نوجوان اور تر و تازہ۔ میرے اندر نہ پہلے کوئی تبدیلی تھی اور نہ اب کوئی تبدیلی آئی۔ شمرالہ کے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ میں کس قسم کا انسان ہوں کہ بڑھاپا مجھ سے گریزاں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں شاید کوئی ایسی دوا کھاتا ہوں جس میں جوانی کا راز پوشیدہ ہے۔ بعض یہ سمجھتے تھے کہ میں کسی خاص عمل سے واقف ہوں جس کی برکت سے بڑھاپا میرے پاس نہیں بھٹکتا۔ بہرحال پروفیسر، جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لیکن اصلیت سے سبھی لوگ ناواقف تھے۔ تاہم ہماری بستی میں میری عزت بہت زیادہ تھی اور نوجوان نسل کے تمام لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ میں ان کی بستی کا نجات دہندہ ہوں، اور میں نے ان کی عزت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنے دل و جان کی بازی لگا دی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ آیا پروفیسر، جب ارینا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ میری غم خوار شہزادی جس نے میری خاطر تخت و تاج کو ٹھکرا کر کلندری اور درویشی کی زندگی گزار دی تھی، آخر ایک دن چپکے سے میرا ساتھ چھوڑ کر صدہار گئی۔ مجھے رات میں پتہ بھی نہ چلا اور وہ سوتے ہی سوتے ختم ہو گئی۔ صبح کو بستر پر مجھے اس کا سرد اور اکڑا ہوا جسم ملا۔ میں نے بستی والوں کو یہ افسوسناک خبر سنائی اور جلد ہی ارینا کی آخری رسومات پوری کرتی گئیں۔ ارینا کے بعد شمرالہ کی بستی سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے میری طبیعت اکتا گئی تھی۔ ایک طویل عرصے سے میں یہاں رہتے رہتے تھک چکا تھا اور اب کسی نئی دنیا کی تلاش میں جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک رات بالکل خاموشی سے شمرالہ کی بستی کو خیر بات کہہ دیا۔ ٹھہر جاؤ اے ازلی اور ابدی نوجوان، ذرا دیر کے لیے رک جاؤ، پروفیسر نے کہا۔ میرے سینے میں اچانک شدید درد ہونے لگا ہے اور میں سخت تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ شاید میں تمہاری اگلی داستان پوری دل جمی کے ساتھ نہیں سن سکوں گا، اس لیے مجھے ذرا سنبھلنے کا موقع دو۔ فرزانہ اور فروزہ اس اچانک صورتحال سے گھبرا گئیں اور انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پروفیسر کو سنبھال لیا تھا۔ ڈیڈی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فروزہ نے اپنے باپ سے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، پروفیسر نے جواب دیا۔ میرے سینے میں سخت درد ہو رہا ہے، لائیے میں آپ کے سینے کی مالش کر دوں، فرزانہ نے کہا۔ تم دونوں ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، میں نے اٹھا کر آرام سے بستر پر لٹا دوں گا اور انہیں مشروب حیات پینے کو دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے پروفیسر کے ہلکے پھلکے جسم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس غار کی طرف لے چلا جہاں نرم بستر اور آرام کے دیگر لوازمات موجود تھے، اور جہاں پروفیسر اور اس کی دونوں بیٹیاں اس وقت آرام کرتے تھے جب میری ایک داستان ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے پروفیسر کو ایک آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ اس کی سانسیں اچانک تیز ہو گئی تھیں اور اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ ہائے، میرے ابو کو کیا ہو رہا ہے؟ فروزہ نے روتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت، فرزانہ نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، بس ذرا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں ان کے سینے کی آہستہ آہستہ مالش کرتی رہوں گی، تم ان کا سر سہلاؤ۔ فرزانہ پروفیسر کے سینے پر اس کے دل کے قریب آہستہ آہستہ مالش کرنے لگی اور فروزہ اس کا سر سہلانے لگی۔ میں نے مشروب حیات کا ایک پیالہ بھر کر پروفیسر خاور کے منہ سے لگا دیا، لیکن اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے، وہ مکمل بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میری اور فروزہ کی کوششوں کے باوجود مشروب کا ایک قطرہ بھی پروفیسر کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا۔ اب اس کے سانس کی کیفیت بھی تبدیل ہو چکی تھی، سانس بہت آہستہ ہو گیا تھا اور رک رک کر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہونٹ پروفیسر کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور پھونکے مار مار کر مصنوعی عمل تنفس کے ذریعے اس کے سانس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری اس عمل کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور چند منٹ کے بعد پروفیسر کا سانس کسی حد تک قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ میں، فروزہ اور فرزانہ تینوں ہی اس کے قریب موجود تھے۔
فرزانہ اور فیروزہ۔ پروفیسر نے بہت ہی نحیف اور کمزور آواز میں کہا، تمام انسان فانی ہیں، قائم اور باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ دنیا میں جو شے وجود میں آئی ہے یا آئے گی، اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور میرا سانس بے آہنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میری بچیوں، تمہیں اپنے سامنے جو سنہری انسانی روپ میں جو شخصیت نظر آتی ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت ہے، وہ وقت ہے، وقت کا سراپا، وقت کی تقسیم، وقت کا انسانی پیکر۔ وقت کو فنا نہیں، وقت کی کوئی ابتدا نہیں اور وقت کی کوئی انتہا نہیں۔ وقت ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے اور ان تمام لوگوں کو، ان تمام عناصر کو اور ان تمام قوموں اور گروہوں کو اپنے تیز و تند سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جاتا ہے کہ جو اس کی راہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا میری بچیوں، وقت کے ساتھ ساتھ رہنا، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ وقت تمہیں ماضی کی بھولی بسری داستانیں سنائے گا، یہ وقت تمہیں زمانوں کی کہانیاں سنائے گا، تمہارے سامنے تاریخ کے گمشدہ اوراق کو پلٹے گا اور تم اس کے سحر میں ڈوب کر رہ جاؤ گی، اس کے لطف و بیان سے محصور ہو جاؤ گی۔ میرے قبا نے جب تک میرا ساتھ دیا، میں نے بھی وقت کا ساتھ دیا، لیکن اب میرا یہ جسم جواب دے چکا ہے۔ اب مجھ میں مزید جینے کی تاب نہیں ہے، اور سچ پوچھو تو اب مجھے مزید جینے کی آرزو بھی نہیں ہے۔ میری بچیوں، اب خدا حافظ۔ میری بچیوں، میرے مرنے کے بعد رونا دھونا مت کرنا، مجھے خاموشی سے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا اور پھر مجھے بھول جانا۔ دنیا سرائے فانی ہے، انسان آتے جاتے رہتے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرا نہیں کرتا۔ کچھ دن تک مرنے کا غم تازہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تم بھی کچھ دنوں کے بعد مجھے بھول جاؤ گی۔ میری بچیوں، بس وقت کو یاد رکھنا، وقت کا ساتھ دینا، وقت کا ساتھ دینا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر کی زبان لڑکھڑا گئی، اس نے ایک آخری ہچکی لی اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ میں نے اپنی آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر مصنوعی سانس کے ذریعے اس میں سانس پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار مجھے قطعاً کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ فیروزہ اور فرزانہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ فرزانہ اب بھی پروفیسر خاور کے سینے کی مالش کی جا رہی تھی اور فیروزہ اس کا سر سہلا رہی تھی، لیکن میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اب پروفیسر خاور کے جسم میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، کہ اس کے جسم کی حرارت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کی، وہاں موت کے سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے فیروزہ اور فرزانہ کو کھینچ کر پروفیسر خاور کے مردہ جسم سے علیحدہ کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے بستر پر بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ میں ان کے درمیان ساکت اور خاموش کھڑا رہا، میری زبان گنگ تھی۔ فیروزہ اور فرزانہ کے رونے نے مجھے بڑا ملول اور دلگیر کر دیا تھا۔ ظاہر ہے میں بھی پروفیسر کے ساتھ اپنی لمبی عمر کا ایک لمبا عرصہ گزار چکا تھا جو کئی سالوں پر محیط تھا۔ پروفیسر اور اس کی بیٹیوں کے سامنے میں نے ماضی کی وہ کتنی ہی دلچسپ داستانیں بیان کی تھیں جن کا میں ایک حصہ تھا، میں جو وقت تھا جو ہر داستان کا ایک لازمی حصہ تھا۔ تمہارے ابو مر چکے ہیں فیروزہ اور فرزانہ، میں نے آہستگی کے ساتھ انہیں تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ آؤ اب ہم تینوں مل کر انہیں ان کے آخری سفر پر روانہ کرنے کی تیاری کریں۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے اور غار سے باہر نکل آیا۔ جلدی ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جہاں پروفیسر کی قبر بنائی جا سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی کھدائی شروع کر دی۔ دونوں لڑکیوں نے میری مدد کرنی چاہی، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ بھلا مجھے ان کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تنہا ہی ذرا دیر میں قبر کھود کر رکھ دی اور پھر میں نے انتہائی احتیاط اور نزاکت کے ساتھ پروفیسر کے مردہ بدن کو غار میں سے لا کر قبر کے اندر اتار دیا۔ ہم نے قبر پر مٹی ڈال دی اور ذرا دیر میں اس جگہ ایک چھوٹا سا ٹیلا نمودار ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے زمین موجود تھی۔ فیروزہ اور فرزانہ برابر روئے جا رہی تھی اور میں انہیں تسلی دیے جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ باپ کی موت کا صدمہ ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ جلدی فراموش کر دیتی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہم تینوں روز صبح شام 2 وقت پروفیسر کی قبر پر حاضری دیتے۔ دونوں لڑکیاں ادھر ادھر سے چن چن کر کچھ جنگلی پھول لے آتی اور انہیں قبر پر رکھتی تھی۔ دوسرے دن تک وہ پھول مرجھا جاتے اور نئے پھول ان کی جگہ لے لیتے۔ اس ایک ہفتے کے دوران وہ دونوں اپنے غم پر قابو پانے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئی تھیں اور ان کا صدمہ کافی کم ہو گیا تھا۔ سنو فیروزہ اور فرزانہ، میں نے پروفیسر کے مرنے کے 8ویں دن ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارا باپ تمہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب تم دونوں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو۔ تمہارا اب کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم واپس جا سکو۔ میں نے برسا برس تک تم دونوں کو اور تمہارے باپ کو ماضی کے بے شمار قصے سنائے ہیں جو تمہیں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، لیکن اب پروفیسر خاور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور تمام انسانوں کی طرح وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔
لہذا میں تمہیں ماضی کی داستانیں نہیں سناؤں گا۔ وہ لطف ختم ہو گیا جو پروفیسر کے سامنے داستان گوئی میں مجھے آتا تھا۔ بالآخر وہ خود بھی تاریخ کا عالم تھا اور اس کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ میں آج کے بعد سے ماضی کی داستانیں سنانے کا سلسلہ ختم کرتا ہوں۔ اب ہم زندہ رہیں گے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تم دونوں اب حال میں زندہ رہو گی۔ آج سے تم دونوں کا ناطہ ماضی سے ٹوٹ رہا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ماضی میں بھی ہوں، حال میں بھی ہوں اور مستقبل میں بھی، کیونکہ میں وقت ہوں۔ میں وقت کی انسانی تقسیم ہوں، ازلی اور ابدی۔ پروفیسر مرتے وقت تم دونوں کو ہدایت کر گیا تھا کہ وقت کا ساتھ دینا، وقت کے ساتھ ساتھ رہنا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اب میرے ساتھ رہو، میرے شریک بنو، میرے ہم سفر رہو۔ اس لیے اب آج سے تم دونوں میرے ساتھ رہو گی۔ جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا اس کا تم دونوں مشاہدہ کرتے رہو گی، اور مجھے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ تمہیں کوئی داستان سناؤں۔ آج کے بعد سے پیش آنے والی تمام داستانیں خود تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی۔ ہمیں منظور ہے۔ فرزانہ اور فروزہ کی زبانوں سے بیک وقت نکلا تھا، اب ہم جب تک زندہ ہیں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فرزانہ بولی، جس طرح ہمارے باپ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی، اسی طرح باری باری ہم دونوں بھی تمہارے سامنے ہی جان دیں گی۔ فرزانہ نے کہا، آج سے ہم تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہیں، ہم اپنے وجود کو تمہارے وجود سے الگ نہیں کر سکتے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنے وجود کو میرے وجود کا ایک حصہ سمجھو۔ میں نے کہا، اب ہمیں اس جگہ قیام کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس جگہ کو ہم چھوڑ دیں اور حال کی دنیا میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہو جائیں، کسی دور دراز کے علاقے میں، کسی دور دراز کے خطے میں، اور زندگی کے نئے نئے پہلوؤں کا مطالعہ کریں، نئی نئی چیزوں کا جائزہ لیں، کیونکہ زندگی کا کام برق رفتاری سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ زندگی کبھی منجمد نہیں رہتی اور وقت کبھی ساکت نہیں رہتا۔ اگر زندگی منجمد اور وقت ساکت ہو جائے تو یہ چیز دنیا کے خاتمے کی علامت ہوگی۔ تمہاری باتیں بالکل سچی ہیں، فیروزہ نے کہا۔ بس آج سے ہم وقت کا ایک حصہ ہے، اور جہاں جہاں میں وقت لے جائے گا ہم اسی کے ساتھ چاہیں گے۔ وہ رات ہم تینوں نے اسی غار میں گزار دی، اور الل صبح ہم اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے ہم تینوں نے مل کر آس پاس کے علاقے سے ڈھیروں جنگلی پھول چنے تھے اور انہیں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ پروفیسر کی قبر پر ڈال دیا تھا۔ پروفیسر کی قبر پھولوں سے ڈھک گئی۔ اب آج کے بعد سے کوئی اس قبر پر پھول چڑھانے نہیں آئے گا، فیروزہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اور ہم بھی شاید اب اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے باپ کی قبر کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ فرزانہ نے روتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے زندگی ہمیں ایک بار پھر کبھی اس علاقے میں واپس لے آئے۔ میں نے کہا، حالات کے بارے میں کوئی کیا پیش گوئی کر سکتا ہے؟ ہم تینوں نے ایک الوداعی نظر پروفیسر خاور کی قبر پر ڈالی۔ فیروزہ اور فرزانہ نے قبر کے اوپر سے چٹکی چٹکی بھر مٹی اٹھا کر اپنی پیشانیوں سے ملی اور پھر پرنم آنکھوں کے ساتھ میرے ساتھ روانہ ہو گئیں۔